فیصل واڈا کو بھی شامل کر لیں. فیصل واڈا صاحب, کیا اس کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی نہیں ہوتی, جو کچھ سڑکوں کی صورتحال ہے, جو اکانومی کی صورتحال ہے, پورٹ کے اوپر ساری ایکٹیویٹی ہم نے بلاک کی ہوئی ہے, انڈسٹریل سیکٹر آپ کا نیگیٹو گرو کر رہا ہے, تو ہم تو ایک ٹکنگ ٹائم بام کے اوپر پورے پاکستان کو بٹھا دیا, کسی وقت بھی پھٹ پڑے گا, یہ صورتحال درست نہیں ہے؟ جی ندیم ملک صاحب, دیکھیں جہاں تک آپ نے اکانومی کی بات کی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں عابد صاحب سے ڈس ایگری کروں گا اس بات کے اوپر کہ جو اکانومی کی تباہی ہے اور جو ڈالر کو نہ روکنے کی ناکامی ہے, آج ڈالر 330 335 روپے میں کر رہا ہے, 50 روپے کا فرق ہے انٹر بینک میں اور مارکیٹ کے اندر, ریگارڈلیس کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بہت بلیم کیا جائے اور اس پہ بہت سارے فالٹس پی ٹی آئی کے ہوں گے اس ٹائم کے. اور جب شروع میں جو ہمارا انیشل بہت ہی توپ خانے والا فائنانس منسٹر آیا, ایکچولی تو پی ٹی آئی کی تباہی کا ریزن ہی وہ بنا جب آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی نااہل نالائکی کی وجہ سے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اس سانپ کی وجہ سے جتنا ہم نے نوز ڈائیو اور تباہ کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو, اس سے تو ہم بھی خود ریکور نہیں کر پائے, اور اس کی ریکوری کے ریپرکشنز آج کی پولیٹیکل جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ان کو بھی ہے. لیکن قطع نظر کہ اسحاق ڈار صاحب کو جب لایا گیا اور جس طریقے سے ان کو بلایا گیا اور جس طریقے سے وہ ایک ہی دن میں سینٹ میں بحال ہوئے اور ان کے ڈر سے ڈالر نیچے گرنا شروع ہوا, ان کی بھی بہت زیادہ انسکسیسفل پالیسیز ہیں جس کے اندر امپورٹ کو بہت بڑی مار پڑی ہے, ایکسپورٹ کے اندر لوگ سڑک پر آ گئے ہیں, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, پیمنٹس ہو نہیں رہی, فورن ڈیٹس کلیئر نہیں ہو رہے, تو بہت ساری رسوائی ہے. اور اس کا بلبہ اور بوجھ اس اگلے الیکشن میں پی ڈی ایم کو بھرپور طریقے سے اٹھانا پڑے گا, ریگارڈلیس کہ پی ٹی آئی کا ویکیوم آ گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا ووٹر جو ہے وہ ووٹ کے پی ڈی ایم کو ووٹ کر دے گا. پی ڈی ایم کو مشکل ہوگی اپنی حلقوں میں جا کے سیل کرنے کے لیے کہ ہمیں ایک اور چانس اور پروویژن دیا جائے. اور جہاں تک آپ پالیسی کی ناکامی اور نااہلی دیکھیں گے تو اس میں نہیں سمجھتا کہ عابد شہری علی صاحب بھی اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے, بیکاز یہ اسٹریٹ بات کرتے ہیں, اچھی لگے بری لگے. تو وہ بوجھ سے تو مریم صاحبہ بھی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر چکی ہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں, اور نواز شریف صاحب بھی بہت حد تک ڈسکنیکٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو کہ جی یہ ہم اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے یا یہ گورنمنٹ اور نواز شریف صاحب الگ الگ ہیں. تو قطع نظر کہ اگر ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کسی پہ بھی ہم آتے تھے تو ہم دوسرے پہ بلیم ڈالتے تھے, اب ہم پہ کوئی بلیم ڈال رہا ہے. لیکن اکانومی کی ابھی کسی کا نہ دماغ ہے, نہ جا رہا ہے, نہ سوچ ہے, نہ سوار ہے, نہ کوئی کنسرنڈ ہے, صرف یہ پالیٹکس چل رہی ہے. اور پاکستان میں عام آدمی, غریب آدمی تباہ اور برباد ہو گیا, اس کے لیے 30 روپے کی روٹی لینا مشکل ہو گئی ہے. ہم تو اے سی میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہماری اس اے سی میں بیٹھنے کی, ٹی وی میں بات کرنے کی, سیاست کرنے کے لیے جو لوگ شہید اور اپنی خون دے رہے ہیں, ہم ان کی پی ٹی آئی قبروں تک چلی گئی ہے. تو ہم تو پتہ نہیں کس ڈگر جا رہے ہیں. ندیم علی صاحب, اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اندر اتنی پولرائز اور اتنی ڈویژن اور اتنی ہیٹریٹ کریٹ کر دی ہے کہ آپ ایکچولی جن چیزوں کے اوپر آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے, عام آدمی کی زندگی, تیل پانی روٹی, ہسپتال, اسکول, ہم اس کی طرف جا ہی نہیں رہے. ہم ایک دوسرے کے کپڑے کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, اپنے اداروں کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں, اپنی عدلیہ کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. اٹس ویری سیڈ.